جس نے یہ دیکھنا ہو کہ میرے سینے کے اندر زندہ دل ہے یا مردہ دل ہے، میرا ضمیر زندہ ہے یا مر چکا ہے، اس کے لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں کہ دل اگر ان حالات میں زندہ ہے تو آپ کو سلامتی مبارک ہو، آپ کا دل صحیح سالم ہے، اور اگر ان مواقع پر آپ کا دل مرجھا جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو آپ کے سینے میں دل کو یعنی اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں صحیح سالم دل دے دے۔ عند سماع القرآن، قرآن کی تلاوت میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ فی مجالس الذکر، ذکر کی مجالس میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ فی اوقات الخلوتی، تنہائی میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ اگر دل نہیں لگتا فَسَلِ اللَّهَ أَن يَمُنَّ عَلَيْكَ بِقَلْبٍ فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں قلب سلیم عطا فرمائے، کیونکہ تمہارے پاس دل نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت، جس کی تاثیر ہی یہ ہے کہ اپنے سننے والے کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہے، اپنے سننے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا دل قرآن کی تلاوت سنتے وقت اچاٹ ہو جائے، قرآن کی تلاوت سننے کو دل ہی نہ چاہے، قرآن کی تلاوت کرنے کو دل ہی نہ چاہے، قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنے میں دل ہی نہ چاہے، تو اس کا دل زندہ نہیں، مردہ ہو چکا ہے۔ ایسے ہی مجالس ذکر، ذکر کی مجلسیں، اللہ کی یاد کی مجلسیں، نیک لوگوں کی مجلسوں میں اگر جانے کو دل نہیں چاہتا، گانے بجانے کی محفل ہو، گناہ کی محافل ہو، موسیقی ہو، ناچ گانا ہو، وہاں پر دل جانے کو کرتا ہے، لیکن جہاں پر اللہ کی ذکر کی مجلس ہو، اللہ کے نام کی محفل ہو، وہاں پر اگر دل جانے کو نہ کرے یا وہاں جا کر اکتاہٹ محسوس ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ دل میں خرابی ہے، دل میں فالٹ آ چکا ہے۔ وعند اوقات الخلوہ، تنہائی کے اندر اپنے دل کو ٹٹولو کہ تنہائی کے اندر اللہ کی یاد میں دل لگتا ہے یا نہیں لگتا، تنہائی میں اسے اللہ کا خوف آتا ہے یا نہیں آتا، تنہائی میں اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں یا نہیں بہتے۔ اگر تنہائی میں آدمی کو اللہ کا خوف نہیں آتا، تنہائی میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتا، بلکہ تنہائی کے گناہ، تنہائی کی تمام عیاشیاں وہ کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اس کا دل اس سے ملامت بھی نہیں کر رہا، تو سمجھ لینا چاہیے اندر دل مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ تنہائی میں کی گئی عبادت، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا گیا، اتنا بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، کل قیامت والے دن جن 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس نے خلوت میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا، اور پھر یاد کرتے کرتے اللہ رب العزت کی یاد میں، تڑپ میں، محبت میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس آدمی کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اب ہر انسان اپنے دل کو ٹٹولے، دیکھے، چیک کرے، یہ تھرمامیٹر ہے دل کے چیک کرنے کا کہ دل زندہ ہے یا مردہ ہو چکا۔ دل جیسے ظاہری حیات، انسان کی ظاہری زندگی بھی دل کے چلنے سے وابستہ ہے، دل بند ہو جائے، اٹیک ہو جائے، آدمی مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روحانیت کی بھی ایک موت ہے جو دل کے مردہ ہونے پر مر جاتی ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، اور دل کے مردہ ہونے کی یہ 3 علامتیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت انسان کے دل کو چیک کرتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ بھی ہر انسان کے دل کو ڈنٹولتے ہیں، انسان کے دل سے جو اللہ کی یاد ہے یا غفلت، اللہ کی یاد میں تڑپتا ہے یا غیر کی یاد میں پھنسا ہوا ہے، غیر کی یاد میں، اس کی محبت میں پھنسا ہوا ہے، اللہ بھی اس کے دل کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور دل ہی سے انسان کے تمام اعمال صادر ہوتے ہیں،
چاہے وہ اچھے اعمال ہوں چاہے برے اعمال ہوں، چاہے نیکی کا راغب ہو چاہے بدی کا راغب ہو۔ اس لیے فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کے بعد تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، صحیح سمجھنے بوجھنے والا، اللہ کی آشنائی والا، اللہ کی معرفت والا دل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔